سماعت فرما دیں. کافی ساتھیوں کی فرمائش سن 2017 میں جو آپ نے نعت پڑھی تھی وہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں نئے کلام آپ کی گوش گزار کروں گا. کہ یہ زمین روشن ہے، آسمان روشن ہے، یہ زمین روشن ہے، آسمان روشن ہے، بس نبی کے قدموں سے کائنات روشن ہے، ارے بس نبی کے قدموں سے کائنات روشن ہے، اور رحمتیں دو عالم نے جسم پر ورش پائی، صلی اللہ علیہ وسلم کہ رحمتیں دو عالم نے جسم پر ورش پائی، آج بھی حلیمہ کا وہ مکان روشن ہے، یہ زمین روشن ہے، آسمان روشن ہے، اور دوسرا مؤذن ہے، کب بلال حبشی سا، دوسرا مؤذن ہے، کب بلال حبشی سا، ارے کائنات میں جن کی ہر اذان روشن ہے، یہ زمین روشن ہے، آسمان روشن ہے، اور ان کے ہی پسینے کا صدقہ ہے ربیع اللہ، ان کے ہی پسینے کا صدقہ ہے ربیع اللہ، کائنات میں جتنے عطردان روشن ہے، یہ زمین روشن ہے، آسمان روشن ہے، اور حمد پاک کے چند اشعار کہ تیرا میرے مالک جو سہارا نہیں ہوتا، سہارا نہیں ہوتا، کہ تیرا میرے مالک جو سہارا نہیں ہوتا، سہارا نہیں ہوتا، تیرا میرے مالک جو سہارا نہیں ہوتا، دن بھر کی مشقت سے گزار
میرے مالک جو سہارا نہیں ہوتا، سہارا نہیں ہوتا. اور پینے میرے نبی اکرم کی جو آمد نہیں ہوتی، آمد نہیں ہوتی. میرے نبی اکرم کی جو آمد نہیں ہوتی، اللہ نے قرآن اتارا نہیں ہوتا، اتارا نہیں ہوتا. تیرا میرے مالک جو سہارا نہیں ہوتا، سہارا نہیں ہوتا. اور نعت پاک کے چند اشعار آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ شہر طیبہ کا نام رسول پاک مٹا یا نہ جائے گا. سب کہیں انشاءاللہ. نام رسول پاک مٹا یا نہ جائے گا. نام رسول پاک مٹا یا نہ جائے گا. ارے یہ وہ دیا ہے جس کو بجھایا نہ جائے گا. یہ وہ دیا ہے جس کو بجھایا نہ جائے گا. نام رسول پاک سدرا پہ جا کے آپ سے جبریل نے کہا. سدرا پہ جا کے آپ سے جبریل نے کہا کہ ایک اور قدم بھی مجھ سے بڑھایا نہ جائے گا. ایک اور قدم بھی مجھ سے بڑھایا نہ جائے گا. اور ضلع عثمان پور سے تمام آنے والے مہمان اور ہمارے بڑے معزز شخصیت علماء کرام کہ اللہ ایک بار جا کے دیکھیے شہر رسول کو. ایک بار جا کے دیکھیے شہر رسول کو. ایک بار جا کے دیکھیے شہر رسول کو. دعویٰ ہے میرا اسے آیا نہ جائے گا. دعویٰ ہے میرا اسے آیا نہ جائے گا. اور آخری اشعار کہ جو دین ہم کو دے گئے، جو سبق ہم کو دے گئے عبدالغنی جناب. جو سبق ہمیں دے گئے عبدالغنی جناب. دے کر کے جو سبق گئے عبدالغنی جناب. جب تک ہے دم میں دم وہ بھلایا نہ جائے گا. نام
लुटाया न जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। हज़रात, अब वक्त बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता, लिहाजा में बिला किसी ताख़ीर के मदरसा सिराजुल हुदा कंसोली मोहर के मोहतमिम हज़रत मौलाना जाफर हुसैन साहब कासमी दामत बरकातुहू को दावत देना चाहूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने नासिहाना अंदाज से हम सबको महफूज फरमाएँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा नस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि सल्लल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم يا ربي سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سامعین کرام، حاضرین جلسہ اور معزز حضرات اور طلبہ عزیز، اللہ تعالیٰ کا انتہائی احسان و کرم ہے کہ اللہ نے ایمان سے نوازا، قرآن کی نور سے نوازا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے نوازا اور عظمت قرآن کے نام سے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہمیں یہاں جمع ہونے کا موقع نصیب کیا اور اس بابرکت جگہ میں، اس مبارک مسجد کے سامنے صحن میں بیٹھنے کا موقع نصیب کیا۔ اللہ کرے اس جگہ کی برکت سے، مجلس کی برکت سے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، توبہ قبول کر لے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ حضرات نے بھی محنت کی اور کوشش کی اور اللہ نے بھی آپ کی محنت کو قبول کیا اور مدد کی ہم سب کی۔ ہم سب اس مجلس کے محتاج تھے، چاہتے تھے آنا، ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ بھی چاہتے ہوں لیکن نہ آ پائے، تو اللہ نے ہماری مدد کی، آنے کا موقع دے دیا، گھروں سے نکالا، راستے ہموار کیے، ماحول نصیب کیا اور یہاں پہنچائے۔ اس کے تعلق سے میری ایک درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ آپ جس پنڈال کے نیچے بیٹھے ہیں، آپ دل کو بھی متوجہ کریں
دماغ کو بھی متوجہ کریں. اور عقل مند آدمی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے وقت کو ناپ تول کے رکھتا ہے. اس کا ایک وقت ہوتا ہے متعین، اس کے کام وقت کے اندر متعین ہوتے ہیں. وہ فضول وقت کبھی گزارتا نہیں. اس کو جہاں لگے کہ یہاں میرا وقت فضول جا رہا ہے وہ ہمیشہ اٹھ جاتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے دوسروں کو کہ یہ وقت میرے لیے مناسب نہیں، میں دوسرا کام کر لیتا ہوں. قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے کہا کہ کامیاب مومن وہ ہیں جو لغویات اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو اس لیے اس نورانی مجلس میں ہم حاضر ہوئے ہیں. اللہ نے موقع دیا، لیکن مجلس کے کچھ پارٹ ایسے نظر آتے ہیں کہ نظریں روڑی ہی کی طرف ہیں سب کی. اس سے جو سامنے اسٹیج پہ آدمی ہوگا وہ بھی کوئی افلاطون نہیں ہوتا. یہ صرف ایک مذاکرے کے لیے ایک اسٹیج بنایا جاتا ہے کہ تاکہ تھوڑا مذاکرہ ہو جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کا، ہمیں وہ تازہ ہو جائیں اور عمل کے لیے آسان ہو جائیں. تو وہ آدمی کچھ چند باتیں دیکھ داکھ کے آتا ہے کہ چلو ان بھائیوں سے گزارش کریں، لیکن جب سامنے کی توجہ نہیں ہوتی ہے تو پھر اللہ اپنے کلام کی باتیں کروانا نہیں چاہتے. اس لیے کہ جس کلام کو سننے آئے اور جس کلام کے متعلق کوئی کلام کرنے بیٹھتا ہے وہ اتنا انتہائی عظیم اور اونچا اور غیر محتاج ہے کہ اس کی مثال اور کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ خود پاک اور بہت زیادہ اونچے اور انتہائی غیرت والے اللہ ہیں کہ جو اپنے ساتھ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. سب کچھ برداشت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن جب اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہراتا ہے اور دوسری طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ سے ہٹ کر، تو اللہ اس کو ٹوٹلی برداشت نہیں کرتا. جیسے ایک اچھے ضمیر والا انسان، انتہائی نفیس پاک نازک انسان ہو، تو وہ اپنے قریب گندگی کو ٹوٹلی برداشت نہیں کرتا، ایک دم اٹھ کر بھاگ جاتا ہے کہ اس گندگی میں نہیں رہ پاتا ہوں، یہ گند اور میرے ساتھ. تو اس طریقے سے اللہ کے یہاں اللہ کے علاوہ اس دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں کہ اللہ اس کو برداشت کر لے. یہ صرف اس لیے برداشت کی ہوئی اور کھڑی رکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے یہاں ایمان والوں کی بہت بڑی قیمت ہے. جو ایمان رکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی بہت قیمت ہے. جب یہ اس کلمے میں سچے ہوتے ہیں تو پھر اللہ ان کی نسلوں کو، قوموں کو، برادریوں کو، شہروں کو، لباس کو اور خاندانوں کو نہیں دیکھتے ہیں. پھر اللہ ان کی نیت کو اور اخلاص کو دیکھتے ہیں اور بس ان کے لیے پھر اس کائنات کو قائم رکھتے ہیں. اور جب کوئی بڑا بات کرتا ہوتا ہے، اس کی بات چلتی ہوتی ہے یا اس سے بات کی جاتی ہے، تو اس کے فون میں دوسرے کی کال اٹینڈ کر لی جائے یا دوسری طرف منہ موڑ لیا جائے تو وہ بڑا محسوس کر لیتا ہے کہ اس کے دل میں میری اتنی ہی قدر ہے جتنی سامنے والے کی ہے، بلکہ اس کی زیادہ ہے، اس لیے یہ ادھر متوجہ ہو گیا اور مجھے کہہ رہا ہے ابھی ہولڈ رکھنا کال. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب اللہ سے بات کی جا رہی ہے یا اللہ کی بات سنی جا رہی لیکن توجہ دوسری طرف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی بڑی بات یہ بھی نہیں ہے. تو مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ یہاں مجبوری ہے کچھ دیر بیٹھنا. اس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. اور اس کا کیا نقصان ہمیں ہوتا ہے کہ اللہ جو کچھ دینا چاہتے ہوتے ہیں، توجہ آ گئی ہوتی ہے، فرشتے اتر آئے ہوتے ہیں، تو ایک ساتھی کی نظر ابھی روڈ کی طرف جمی ہے، اشارہ تو نہیں کروں میں، تو بہرحال فرشتے آ گئے ہوتے ہیں، کچھ ملنے والا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں رہنے دو،
یہ اس لائق نہیں ہے، چھوڑ دو، رک جاؤ، میں یہ کہیں اور دے دیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی کمی ہے، یہاں دیا دوسری جگہ دینے کے لیے نہیں ہے تو دوسری جگہ دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہم دینے والے تھے اس کی بہت بڑی قدر تھی، لیکن ان لوگوں کی یہاں قدر نہیں ہے، اس لیے یہاں ناقدری نہیں کروانا، واپس لے آؤ. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی ناراضگی سے بچائے. مجھے امید ہے کہ یہ بات کڑوی لگنے کی بجائے شاید اچھی لگی ہو تو توجہ فرمائیں گے ضرور. قرآن کریم عظیم ہے اور ایسے قرآن کریم کے لیے کہا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب میرا قرآن پڑھا جائے اور میرا قرآن سنایا جائے تو پھر تم خاموش ہو جاؤ. تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، گونجنی نہیں چاہیے پھر، اور اس کو غور کے ساتھ سنو. پھر نیند مت کرنا، پھر ادھر ادھر نہیں دیکھنا. اور کون سے کانوں سے سننا؟ دل کے کانوں سے. یعنی یہ کان ظاہری تو ہیں، ان سے تو سننا ہی سننا ہے. دل دماغ کو متوجہ کر لینا، غور کے ساتھ سننا، اور ایسے ہو جانا جیسے دوسری چیزوں سے ہم بہرے ہو گئے ہیں، بس یہ ایک ہی ایک ہے جس کو سن رہے ہیں. اور پھر خاموش بھی رہنا، اور پھر جا کے امید ہے کہ تمہارے حال پہ کچھ رحم کیا جائے، ورنہ اس لائق نہیں ہو کہ رحم کیا جائے. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے. اور پھر ایک جگہ فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ لوگوں یہ کیا بات ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں. حال تو تمہارا ہم یہ دیکھتے ہیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہو تو تم اپنی کنافسی اس انداز سے کرتے ہو کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے بھی بلند ہو جاتی ہیں. تمہاری مجلس میں شور و غل ہوتا ہے، اور اگر ایسا ہی تم نے رکھا تو پھر تو ہم تمہاری آواز ہی سلب کر لیں گے. یہ کون سا عادت ہے؟ یہ تو بڑی گستاخی ہے. تو جب یہ بات صحابہ نے سنی، قرآن کی آیت نازل ہوئی، تو جن صحابیوں کی آواز ذرا موٹی تھی ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، تو اس کے بعد وہ مرنے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسے یعنی بہت نرم آواز سے، دھیمی آواز سے، بلکہ بغیر آواز کے بلند کیے ہی باتیں کرتے رہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود تھے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ مدینہ پاک میں روضہ پاک کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، اور ان کی برکت سے یہ دنیا قائم ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے نظام سب ان کی برکت سے ہے، خیر کا. اور یہاں جو درود بھیجا جاتا ہے یا جو عمل ایسا ہو، فرشتے لے کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اس آدمی کا، اس کے باپ کا، اس کے دادا کا نام لے کر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ سے فرماتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا، فلانے نام کا، فلانے کا پوتا، اس کی طرف سے درود پاک آیا ہے، یہ کس پہاڑی میں رہتا ہے، کہاں رہتا ہے، وہاں سے فرشتے لائے ہیں. اللہ اب تو اس کا مالک ہے، اس کے حال پہ رحم کرنا اور اس کو اس کا اجر دینا. اور اگر ہماری غفلت کو فرشتے لے کے جائیں گے یا کسی گستاخی کو لے کے جائیں گے تو پھر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی تکلیف ہوتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جہاں سنائی جاتی ہے، جو ادب احترام اس کا ہوتا ہے گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے، آپ کا تذکرہ جس مجلس میں ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور ہم انبیاء لوگ جو ہیں وہ محل مکان گاڑی بنگلے دینار درہم نہیں چھوڑ کے وراثت میں جاتے کہ اس کا کسی کو مالک فیکٹری کا بنا کے جائیں. ہم تو علم الہی چھوڑ کے جاتے ہیں، علم توحید، علم قرآن. اور اگر
اس علم میں سے جس نے جتنا حاصل کیا وہ ہمارا وارث ہے، اور اس وارث کی جس نے جتنی قدر کی اس نے ہماری قدر کی ہے۔ اس وارث کو جس نے جتنا دیکھا اس نے گویا مجھے دیکھا، اس وارث کے ساتھ جو جتنا بیٹھا یعنی عالم دین کے ساتھ گویا وہ میرے ساتھ بیٹھا، وہ میرا نمائندہ ہے۔ تو گویا کہ اگر کسی نے کہیں کسی جگہ قرآن کی حدیث کی بات اس ادب سے سنی، اس نے میرا ادب کیا۔ میں نے یہ آپ سے 2-4 باتیں عرض کی، یا لگتا ڈسٹرب ہے، اس سے میرا بھی ذہن ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ دوسری بات عرض آپ کو یہ ہے کہ جب آپ نے یہ بات سنی تو یہ جو فوٹو لیے جا رہے ہیں ان کو میں نے کچھ عرصہ آزمایا کہ کچھ ہمیں اس کا فائدہ مجھے ملا نہیں، پتہ نہیں آپ کو کیا ملے گا۔ اس میں دوسرا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اور خاص طور سے وہ جو موبائل سے فوٹو لے رہا ساتھی کوئی بھی ہو، اس کے سامنے والے کا سر جب گونج جاتا ہے تو اس کو دل میں بہت غصہ آتا ہے کہ اگر موقع ہوتا تیرے سر میں مار دیتا، تو اس سے وہ اخلاص ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ایسی مجلس ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، آپ کے سامنے جو باتیں ہوں گی، مین جو مہمان آنے والے، اللہ ان کو آنے کا بھی موقع دے اور قیمتی باتیں بھی اللہ کہلوائے، اور ٹوٹی پھوٹی باتیں جس کی بھی جو نکلیں، لیکن آپ غور کریں گے، عمل کریں گے تو پھر جا کے ہوگا۔ سامنے بیٹھا ہوا کوئی افلاطون تو نہیں ہوتا۔ اب یہ تعارف کرانے والے ساتھی عام طور سے بیچارے بول جاتے ہیں، جو وہ بولتے ہیں تو وہ اپنے خیال میں ہو سکتا ہے گمان اچھا رکھتے ہوں، لیکن آنے بیٹھنے والا شاید اس حد تک ہو یا نہ ہو۔ جیسے ایک ساتھی حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر نسبت کر رہے تھے۔ آپ نے مفتی صاحب کو دیکھا بھی ہوگا، پڑھا سنا بھی ہوگا، خوب سنا ہوگا۔ اتنی بات ہے کہ وہ اپنی مثال آپ تھے، جو تھے وہ ملے یا نہ ملے، لیکن کچھ سبق تو دے گئے، عمل کریں، اور پیچھے جو آنے والے ہیں ان پہ وہ نظر شاید نہ ہو، آپ وہ رکھ کے نہ بیٹھیں، اس لیے کہ وہ رکھی جو حضرت مفتی صاحب سے ملتا تھا وہ ادھر سے نہ ملا تو اس وقت آپ مایوس ہو سکتے ہیں۔ ایسے تو اللہ کی رحمت سے آپ مایوس نہ ہوں، اور دل توڑ کے دعا کریں کہ اللہ اس مجلس سے جب ہم اٹھیں تو ہمارے گناہ بھی معاف ہوں اور نیک مرادیں بھی پوری ہوں۔ اب اتنی امید ہے آپ سے کہ آپ توجہ فرمائیں گے۔ دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ تبارک و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ان لوگوں سے کہہ دو اور خود بھی سنو کہ تم نہیں دیکھتے، غور کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین و آسمان کے درمیان تمام چیزیں تمہارے تابع کر دی ہیں، آسمان کو بھی، زمین کو بھی، اور درمیان کی ساری چیزوں کو تمہارے تابع کر دیا، اور تم ان کے مالک اور حاکم بنا دیے ہیں، جب چاہیں تب انہیں استعمال کریں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور پروردگار نے تمہارے اوپر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو ایسے انڈیل دیا، ایک دم کہ تمہارے اوپر نچھاور کر دیا۔ یہ سب کرم اللہ کا ہے، کیا اس کے باوجود بھی تم اللہ کو بھول جاؤ گے، اللہ کو یاد نہیں رکھو گے؟ اس کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہو گے، اللہ کی فرما برداری نہیں کریں گے؟ کیا اس کے باوجود بھی تم نافرمانیاں کر کے آئیں اور اللہ پھر حساب نہ لے؟ ایسا ہوگا یا رسول اللہ؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اتنی چیزیں تابع کر دیں اور اتنی نعمتیں ان کے اوپر نچھاور کر دیں، اگر یہ میرے کام میں لگے رہے، میرے بنے رہے، تو یہ سب کچھ ان کا، یہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جیسے چاہیں، جس حال میں چاہیں، حلال طریقے سے اور انسانیت کے طریقے سے، ادب کے طریقے سے اس کائنات کی چیزوں کو استعمال کریں۔ یہ ان کے لیے ہے، میں حساب نہیں لوں گا، کم لوں گا اور جنت میں داخل کر دوں گا، آپ کا قرب نصیب کر دوں گا،
दुनिया में भी इज्जत से नवाजूंगा, आखिरत में भी इज्जत से नवाजूंगा। लेकिन अगर ये मकसद से हट जाते हैं और ये अपना काम मेरा दिया हुआ पूरा नहीं करते हैं, तो क्या ख्याल है या रसूलल्लाह आपका, और ये क्या सोचते हैं कि मैं इनको यूं ही छोड़ दूंगा, इनका हिसाब नहीं लूंगा? मैं जरूर लूंगा, इसलिए कि मैंने ईमान वालों के लिए ही ये कायनात खड़ी रखी है और बनाई इसीलिए है, और इसकी दलीलें हैं मेरे पास। और दलील से कहता हूं मैं, अगर मुझे ईमान के अलावा किसी और से मोहब्बत होती तो अकेले आदम को नहीं पैदा करता मैं, फिर आदम 3-4 पैदा करते, एक लड़ता आता वो बेईमान होता, एक ईमान वाला होता ना। मैंने सबसे पहले जो सारी मखलूक कायनात बनाई और फिर जमीन आसमान सब कुछ बनाकर मैंने आदम को पैदा किया, उसे ईमान भी दिया और उससे ईमानियात से भी नवाजा, इंसानियत का मबदा बनाया, सारे इंसान उससे चलाए और उसको पैगंबर अव्वल भी बनाया मैंने। और मैंने कहा कि ये जमीन तेरे लिए है, जब तक ईमान वाले इस पे होंगे तो जमीन खड़ी रहेगी, आसमान खड़ा रहेगा, कायनात चलती रहेगी, इसकी ठेकेदारी और इसकी टेंशन किसी को नहीं, मैं खुद इसको चलाऊंगा भी और थमाऊंगा भी, थमा के भी रखूंगा, चलाता भी रहूंगा, चला के भी रहूंगा। और जिस दिन ये इंसान अपने मकसद से हटा और फिर इसका कोई हिस्सा जमीन के ऊपर न रहा, तो फिर देखना जरा ये कायम रहती है या नहीं रहती है? नहीं रहेगी। मेरा वादा है कि जब तक एक भी ईमान वाला रहा कायम रहेगी, और जब एक भी ईमान वाला खत्म हुआ मैं इसे खत्म कर दूंगा। और क्या मकसद है, क्यों पैदा किया इस इंसान को, क्या करना है इसने दुनिया के अंदर जाके? परवरदिगार ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने इस इंसान को और जिन्नात को दुनिया के अंदर भेजा इसलिए कि ये मेरी इबादत करें और मुझे एक अल्लाह माने, मेरे साथ किसी दूसरे को शरीक न ठहराएं, और जमीन के अंदर इंसाफ फैलाएं, और जमीन के अंदर ये खुदा की खुदाई और खुदा के निजाम का लिहाज रखें और उसे चलाएं। ये मेरा मकसद है इनको पैदा करने का, और ये इसी काम में मैंने लगा दिए। रहे सवाल इनकी जरूरतों का, ये खाते भी हैं, पीते भी हैं, इनको खाने पीने की चीजों की जरूरत भी है, लिबास की भी जरूरत है, मकान छत महल की भी जरूरत है, सफर की भी जरूरत है। तो जरूरत के मुताबिक ये उसे हासिल करेंगे और मैं वो चीजें पैदा कर दूंगा, इनके लिए आसान कर दूंगा। तो वो चीजें पैदा करने वाला भी मैं, इनको मुहैया करने वाला भी मैं, देने वाला भी मैं, रिज्क का मालिक भी मैं, खालिक भी मैं। कौन सी चीज किस मौसम में कब, किस बीमार किस तंदुरुस्त को कैसी चाहिए वो मैं मुहैया करता हूँ। जड़ी बूटी मैं पैदा करने वाला, लकड़ी घास पत्थर मैं पैदा करने वाला, रास्ते मैं हमवार करने वाला, और फिर उसके लिए इनके एक इस सर के अंदर चंद मशीनें फिट कर देता हूँ, एक दिल दे देता हूँ कि ये कल कहीं पागलपने में अपना नुकसान न करे, अक्लमंद हूँ, होशमंद हूँ, होश में अपने परवरदिगार को भी न भूले, उसे भी याद रखें, उसकी इबादत में भी कमी ना आने दें और उसकी इबादत भी करते रहें, और अपने जरूरियात को जरूरियात के हद तक पूरा भी करते रहें। चीजें इनको मुहैया कर देंगे हम आसानी से, वो इनको मिलती रहेंगी। चुनाचे रात ये जिस चीज का इरादा करें कि मुझे इसकी जरूरत है, सुबह ये तलाश करते हैं तो मार्केट में मैं दिलवा देता हूँ, किसी जंगल में किसी जगह में इनको मिल जाती है, आसानी से हासिल कर रहे हैं। तो लेकिन बंदे मेरे हैं, गुलाम मेरे हैं, नौकर मेरे हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस चीज के नौकर भी नहीं, गुलाम भी नहीं, वो चीज इनकी मोहताज है, ये उसके मोहताज नहीं, इसलिए कि ये पहले कीमतदार हैं।
یہ خریدیں گے، یہ کھائیں گے، یہ پہنیں گے، یہ ہوں گے تو اس کپڑے کی قیمت لگے گی، اس سبزی کی قیمت لگے گی، اس گوشت کی قیمت لگے گی، یہ روڈوں پہ چلیں گے تو روڈوں کی قیمت لگے گی اور ٹیکس ملے گا، یہ زمین پہ رہیں گے تو زمین کی قیمت ہوگی، اس کے خریدار ہوں گے، اس کا ریٹ لگے گا، اور اگر یہی نہیں ہوں گے تو پھر نہ پانی کا ریٹ ہوگا، نہ زمین کی قیمت ہوگی، نہ روڈیں آباد ہوں گی، نہ سبزیاں بکیں گی، نہ گوشت بکے گا۔ تو قیمت دار تو یہ ہیں، وہ چیزیں ان کی محتاج ہیں، ریٹ ان کے ذریعے سے ان کا لگتا ہے، نہ ان کے ذریعے سے ان کا لگتا ہے۔ یہ نادان کیوں ان کے غلام بن کے جا کر ایسا محسوس کرواتے ہیں کہ ہم بے قیمت ہیں، وہ با قیمت ہیں، اور یہ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، مارکیٹوں میں راستوں میں پڑ جاتے ہیں، اللہ کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، نبی کا لباس چھوڑ دیتے ہیں، بھکاری بن جاتے ہیں، چیزوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور پھر دنیا اور دنیا کی چیزیں ان پہ سوار ہو جاتی ہیں، ان کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں، نوکر بنا لیتی ہیں، اور پھر ٹینشنوں میں ڈال دیتی ہیں، نہ رات کی نیند بھی اٹھ جاتی ہے، دن کا سکون چین بھی اٹھ جاتا ہے، اور آپسی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ دنیا ڈوبنے والی خود ہاتھ پاؤں کے بغیر ہوتی ہے، یہ جان ڈوبتی ہے اپنے غلام کو بھی لے کے ڈوب جاتی ہے، اور جب کوئی اس کا غلام نہیں ہوگا، اس کا نوکر نہیں ہوگا، اللہ کا غلام اور اللہ کا نوکر ہو تو اللہ اس کو بھی بچا لیتا ہے، اس کی ضرورت کی چیزوں کو بھی بچا لیتا ہے۔ یہ جب سو جاتے ہیں، ان کی ڈرائیونگ ان کو بھول جاتی ہے تو اللہ گاڑی چلاتا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ زندہ بھی ہے اور جاگتا بھی ہے، اور ساتھ بھی ہوتا ہے، اور ہمدرد بھی ہوتا ہے، اور عطا بھی کرتا ہے، حاضر و ناظر بھی ہوتا ہے، بے درد نہیں ہوتا ہے۔ گناہ کے باوجود یہ کہتا ہے کہ میرا بندہ ہے، میں نے پیدا کیا ہے، مجھے زور لگا ہے پیدا کرتے ہوئے، کسی اور ظالم کو نہیں، میں اس کا ہمدرد ہوں، باقی سب اس کے دشمن ہیں، اس کو آخر ہوش آ جائے گی، یہ آخر توبہ کرے گا، یہ میرا محتاج ہے، یہ آخر لوٹ کے میرے پاس آئے گا، میں اس کی گاڑی کو ضائع نہیں جانے دیتا ہوں۔ اس کا دشمن شیطان اس کو بلاتا ہے، لیکن اس کے دل میں میری نفرت نہیں ہے، یہ مشرک نہیں ہے، یہ نمازی ہے، یہ ظالم نہیں ہے، یہ چور ڈاکو نہیں ہے، یہ سو گیا، میں اس کی گاڑی کی حفاظت کرتا ہوں، میں اس کے مال و متاع کی حفاظت کرتا ہوں، مکان کی حفاظت کرتا ہوں، اور یہ جب اس کے جسم کی حفاظت کرتا ہوں، یہ جب جاگے اس کی دکان اس کو مل جانی چاہیے، اس کا مکان اس کو مل جانا چاہیے، اس کی گاڑی اس کو مل جانا چاہیے، اور یہ شفقت کوئی اور اس کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ ماں کا نافرمان کتنا ہی بیٹا ہو، ماں اپنے بیٹے کی دشمن نہیں ہو سکتی، اور ماں کے دل میں شفقت اللہ نے 100ویں درجے کی ڈال رکھی ہے، 99 درجے اپنے پاس شفقت رکھی ہے بندے کے لیے۔ تو ایسا رحیم اور کریم اللہ فرماتے ہیں میں محافظ ہوں، حی قیوم ہوں، زندہ بھی ہوں، کائنات کو چلاتا بھی ہوں، اور یہ آسمان جو یہ چھت ہے بغیر ستونوں کے، اس کو میں نے کھڑا رکھا ہے، کوئی لوگوں کو عاجز کرنے کے لیے بلا ستون اس کو کھڑا نہیں کیا کہ لوگوں کو دکھائے کہ دیکھو ہم نے اس کو ایسے کھڑا رکھا۔ اگر اس کے نیچے ہزاروں ستون بنا دیتے تو یہ زمین ان ستونوں میں ہی چلی جاتی، ادھر کے ادھر نظر نہ آتے، اگر ایک پہاڑ کی چوٹی اوپر ملا دیتے اندھیرے گپ میں ڈوب جاتے۔ ایک نقشہ بنایا دنیا کا، زمین کا، آسمان کے نیچے پلر نہیں لگائے اور لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، بلا ستونوں کے آسمان کو کھڑا رکھا۔ کوئی ہے کر کے دکھائے؟ کوئی نہیں، میں ہی ہوں، میں نے کر کے دکھایا ہے۔ زمین کو بچھایا پانی کے اوپر، اور ابھی بھی تم آنکھوں سے دیکھتے ہو تمہارے سامنے 9 حصہ پانی ہے یعنی زمین میں، اور 1 حصہ خشکی ہے۔ اس پانی کے اوپر اس زمین کو ہم نے اٹکا کے رکھا، ہمارے حکم کے بغیر 1 انچ ہلتی نہیں ہے، نقصان نہیں ہونے دیتی تمہارا، اس کو ہم نے تھمایا ہے، اور بچھایا بھی ہم نے ہے۔ کس لیے؟ مجھے خود کوئی محل مکان بنانا ہے
पार्कें बनानी है, कोई नंबरदारी चलानी है, कोई जरूरत नहीं। ना मैं खाता हूँ, ना मैं पीता हूँ, ना मैं सोता हूँ कि किसी मकान बेड बिस्तर की मुझे जरूरत हो, और ना ये बिस्तर मेरे खाते में है, और ना इन बिस्तरों को मैं कोई किसी कीमत में लगाता हूँ, ये किस खाते के बिस्तर हैं, और ना मुझे किसी रास्ते की जरूरत कि मैंने बनाई और बना के अपने गर्ज के लिए फिर ये चंद बस्तियां कुछ अपने पाँव वाँव साफ करने के लिए बिठा दी, कोई जरूरत मुझे इसके लिए नहीं। ये मैंने अपने ईमान वालों के लिए बनाई और उनके लिए बिछाई, और वो ईमान वाले इसके ऊपर इतने मुअज़्ज़ज़, इतने कदरदां हैं, सारी नंबरदारी उन्हीं की है जमीन के ऊपर। कोई माने या ना माने, मैं मानता हूं जिसने बना के इसको बिछाया, और मैं जानता हूं कि वो किस कदर के हैं। लेकिन वो नादान भूल जाते हैं अपनी कदर को। क्यों? किसने कहा उनको कि तुम्हारी कोई कदर नहीं है? दो कहने वाले जालिम हैं, लेकिन क्यों वो उनको जगह देते हैं? एक उनका खुद नफ्स जो उनके अंदर बैठा है, वो उनको इस बुराई की तरफ ले जाता है मेरे खिलाफ, और एक वो शैतान मरदूद जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को धोखा दे के जन्नत से निकालता है, वो जिसको मैंने कहा कि इस आदम के सामने सजदा कर, वो अकड़ गया, कहने लगा मैं नहीं करूंगा। और जब मैंने पूछा क्यों नहीं करेगा, कहने लगा मैं बड़ा हूं। चौधरी छोटों के सामने थोड़े झुकते हैं, नंबरदार भी कभी सामियों के सामने झुकते हैं, साहब भी कभी मुलाजिमों के सामने आते हैं, तो मैं तो बड़ा हूं, क्या साहब है तुम? मैं आग से पैदा हूं, और आग की अलामत ऊपर जाना बुलंदी है, ये मिट्टी से पैदा है और मिट्टी नीचे होती है, तो हम ऊंच नीच के सामने नहीं झुकते हैं, ऐसा नहीं होगा। परवरदिगार ने फरमाया सबसे ऊंचा तो मैं हूं जिसने तुझे भी बनाया, जमीन को भी बनाया, आसमान को भी बनाया। तो ये तो देख आर्डर किसका है, हुक्म किसका है? हुक्म तो मेरा है। कहा नहीं, मेरी गैरत नहीं चाहती है मैं इसके सामने झुकूं। परवरदिगार ने फरमाया तेरी गैरत इसके सामने झुकना बर्दाश्त नहीं करती, मेरी गैरत तुझे अपने दरबार में देखना पसंद नहीं करती। फखरुज इन्नका रजीम, दफा हो जा इस दरबार से बाहर, तू तो लायक ही नहीं था इसके, अब के बाद तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं करेंगे और तू इस दरबार के लायक नहीं है, निकल जा। वो शैतान मरदूद है। लेकिन जब बाहर गया और कहा कि अल्लाह जानता भी हूं, मानता भी हूं कि तू खालिक है, तू वहदहू ला शरीक है, और मैं गलती कर बैठा हूं, लेकिन अब मेरी गलती की कोई माफी की गुंजाइश नहीं है। अब तू एक काम कर कि मैं तो जहन्नमी हो गया, लेकिन जिसकी वजह से हुआ मुझे मौका दे, इसको भी वहां पहुंचा के रहूंगा। परवरदिगार ने फरमाया कोई बात नहीं, मैं तो जालिम भी नहीं हूं और मैं तो रहीम हूं, करीम हूं, तेरी दुआ भी मान लेता हूं, तुझे मौका दूं। खाली इसके पास बैठने का नहीं, इसके घर में कहीं सुबह शाम आने का नहीं, दिल में भी जगह दे देता हूं, इसकी रगों में भी तुम्हें जगह दे देता हूं। चल तू जो मर्जी कर, लेकिन एक बात याद रखना, जो मेरा होगा वो तेरा कभी नहीं हो सकता, और जो तेरा होगा वो मेरा कभी नहीं हो सकता। मेरा कौन होगा रब्बा, तेरा कौन होगा? परवरदिगार ने फरमाया जो मेरा होगा, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तो परवरदिगार वो मेरा कौन होगा? फरमाया वो तेरे वो होंगे। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून खतमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। फरमाया एक भाई इसका और होगा, वो होगा कौन? व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। वो ये तेरे होंगे, और ये जब हद कर देंगे नाफरमानियों की, और जब ये हद कर देंगे नमाजें छोड़ने की, और जब ये हद कर देंगे धोखा देने की, और जब ये हद कर देंगे जमीन में फसाद की, तो फिर हम इनके कानों पे मोहर लगा देंगे, बुझियां दे देंगे, डांट दे देंगे इनके कानों में
کہ اب یہ تمہارے کان قرآن سننے کے لائق نہیں ہے، سنو اندر نہیں جائے گا، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیں گے کہ دیکھو فائدہ نہیں ہوگا، اور ان کے دلوں کو سخت پتھر بنا دیں گے کہ جائے بات قرآن کی اتر جائے گی، تمہارے دل میں اس کی جگہ نہیں، اب جاؤ جہاں جانا ہے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو نہ یہ دروازہ کھلے گا نہ وہ کھلے گا، در بدر پھریں گے، کبھی اس دروازے پہ دوڑیں گے، کبھی اس دروازے پہ دوڑیں گے، ادھر گئے ہم تمہارے ہیں، آنے دو ہمیں اس مجلس میں، ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور کہیں گے سر ہم تو ایمان بھی رکھتے ہیں، داڑھی بھی رکھتے ہیں، ٹوپی بھی رکھتے ہیں، وہ کل نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ، ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ اور جب دوسری مرتبہ دیکھا وہ اس در پہ کھڑے ہیں اور پوچھا ادھر کیسے، آپ یہاں کیسے، کل تو وہاں تھے، کہا وہ یوں ہی کر رہے تھے، ہم ایسے ہی دھوکہ دے رہے تھے، نستہزئ، ہم ان کو مذاق اڑا رہے تھے، اللہ یستہزئ بہم، غالباً ایسے آیتیں ہیں، اللہ پھر ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ بہرحال ایک ترجمہ کر رہا ہوں میں، آیت نہیں پڑھ رہا، تو اللہ پھر ان کا مذاق اڑاتے، کوئی بات نہیں، تم پھر در بدر، تم ایسے ہی در بدر رہو گے، تو یہ شیطان کے ہوں گے۔ پھر شیطان نے کہا ان کی کوئی مثال، میرا کون ہے اور تیرا کون ہے، کہا اس کی مثال واضح، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو، یہ میرا ہے، اور مثال واضح ہے، اگرچہ باپ ہو، اگرچہ برادری کا ہو، جو اس کے مد مقابل ہیں وہ تیرے ہیں، تم منوار پہنچا دے میرے دربار میں، آنے نہیں دوں گا، لے جا ابراہیم کو، آپ کے پاس کبھی لے جا نہیں پائے گا۔ اور اس کی مثال ایوب علیہ السلام میرے ہیں، دیکھ لے اگر تیرے ہو جائیں۔ اور اس کی مثال سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کہتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہیں، تیرے ہو جائیں یہ سوال ہی نہیں، کر کے دکھا لے، اور جو تیرے ہیں دیکھ لے وہ گلیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی اور ایک گلیوں کے دوسرے جانوروں کی ہمارے یہاں کوئی قیمت نہیں، برابر میں پڑے ہیں، اٹھا کے ایک بار ہمارے دربار میں لیا، آنے نہیں دیں گے کبھی بھی، وہ کتنے ہی کہ ہم جاتے نہیں، سر تم تو آتے، تمہیں کوئی آنے ہی نہیں دیتا ہے۔ اور دیکھ لے مثال اس کی، یہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لو، شاہ اسرار الدین خیار الدین رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لو، شیخ نور الدین ولی کو دیکھ لو، یہ ہمارے ہیں، ذرا لے کے دیکھ لے تو اس کو، اور جو تیرے ہیں ڈھونڈ لے، دنیا بھری پڑی ہے، وہ شیخ نور الدین ولی کے صدقے میں کھا رہے ہیں، کوئی اپنے کرتوتوں سے نہیں کھا رہے ہیں کہ ان کی شکلیں اور ان کی عقلیں ہمارے یہاں قیمت والی ہیں، یہ بندہ زندہ ہے، اس کی قیمت ہے، اس کے بدلے میں صدقے میں سب کھا رہے ہیں، تو یہ تو ہمارے بندوں کی برکت سے کھائیں گے، اور جا کر لے کام جو تو کرتا ہے۔ ہاں میں نے نظم کر رکھا ہے پہلے سے، آنکھیں دے دی ہیں کہ دیکھتے رہنا، عقل دے دی ہے سمجھتے رہنا، دماغ دے دیا ہے سوچتے رہنا، دل دے دیا ہے، اور میں نے کہہ دیا ہے کہ اب تمہارے سامنے دو راستے ہیں، واضح کر دیے، اگر اس پہ چلو گے تو یہ سیدھا راستہ ہے، کامیابی مل جائے گی، جنت میں چلے جاؤ گے، اور اگر اس پہ چلو گے تو تم کھڈے میں پڑ جاؤ گے، نقصان ہو جائے گا، اور یہ دونوں راستے واضح ہیں۔ اور اگر میں پکڑ کے چلاتا ہوں، باندھ کے چلاتا ہوں، تو کل تو نے بھی کہنا اللہ وہ تو میری طرف آ جاتا لیکن آپ نے باندھا ہوا تھا، اور وہ بندہ بھی کہتا ہے جناب یہ تو کوئی زبردستی کا دین ہے، اللہ نے بیڑیاں ڈالی، پاؤں میں بھی ڈال دی، گلے میں بھی ڈال دی، اور ہاتھوں میں بھی ڈال دی، اور باندھ کے اسلام پہ لگا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ کوئی محتاج چیز ہے، تو ایسا تو نہیں کریں گے، لیکن عقل بھی دیں گے، شکل بھی دیں گے، سارا کچھ دیں گے، دے کے اختیار دے دیں گے، اور اختیار دینے کے بعد اب کہیں گے کہ جو اختیار کرنا ہے کر لے، یہ دودھ بھی ہے تمہارے سامنے، اور یہ نیوان والا گلاس بھی ہے، اب دیکھ تو کون پیتا ہے، جو تو پیتا ہے، تو پھر جب مرے گا ہمارے سر نہیں چڑھنا، پھر اس کے بعد تیرے قتل کی ذمہ داری کسی کے ذمہ نہیں ہے، اور سمجھا دیا اگر یہ پی لیا نیوان والا تو مر جائے گا وہی، اور پھر خودکش بھی ہوگا، جہنمی بھی ہوگا، اور پھر تیرا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا، اور اگر یہ دودھ والا پیا تو یہ شربت ہے، 14 طبق کی لو کھل جائے گی، روشنی آ جائے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا، خون گردش کرے گا، اللہ کی عبادت ہوگی، تو یہ سامنے دونوں ہیں، اور رنگ بھی الگ الگ کر دیے، اس کے ذائقہ بھی الگ الگ کر دیا، سمجھا بھی دیا، اور سامنے ایک بندہ کھڑا ہے، ہاں یہ زہر ہے اور یہ دودھ ہے، خبردار زہر کو نہیں پینا، دودھ کو پی لینا،
हमें तुमसे नफरत नहीं, मैं बता रहा हूँ। और ये सामने एक पर्ची भी लगी है लिखी हुई, ये पढ़ लो जनाब। अगर ये जहर पियोगे ये नुकसान, ये दूध पियोगे ये फायदा। और उसके बावजूद उसने जहर पिया और पी लिया, फिर मर गया, तो ये मरदूद किसके खाते में? हमारे खाते में तो नहीं होगा ये, इसलिए हम तो इसके जिम्मेदार नहीं है। आप तवज्जो रखें। तो अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस्ताद बना के भेजा और फरमाया, या रसूलुल्लाह, उंगली से इनको दिखाना कि ये नुकसान है और ये नफा है। और किताब कुरान करीम नाजिल की, या रसूलुल्लाह, इनको ये पढ़ाना और पढ़ा के इनको दिखाना कि ये नुकसान वाली चीज है और ये नफे वाली है। आप बताते रहना और ये भी बताना कि जिसका कुरान है इंतहाई हमदर्द है, इंतहाई हमदर्द है, इंतहाई रहीम है, करीम है, वही खिलाने पिलाने वाला है। ये सारी चीजें उसी की। और ये कहना आप भी कि मैं तुम्हारा, तुम्हारी माँ से, बाप से, भाई से, दोस्त से, बड़ों से सबसे ज्यादा मेहरबान हूँ, मेरा ख्याल रखना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये गलत चीज इस्तेमाल नहीं करना, ये सही इस्तेमाल करो। इसलिए खबरदार नुकसान के अंदर पड़ जाएं। और फिर ये कहते कि हम मानते उसकी, हम मानते किताब की, पर अंधे थे, आंखें नहीं थी हमें, हमने आंखें भी दे दी। और फिर ये कहते कि बहरे थे, हम सुन नहीं रहे थे, वरना हम जरूर सुनते, कान भी दे दिए। और फिर ये कहेंगे कि बोल नहीं सकते, हम कोई क्वेश्चन सवाल करते तो हमने जुबान भी दे दी। फिर उसके बाद सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, फिर ये बहरे हो गए, फिर गूंगे हो गए, फिर अंधे हो गए। फिर क्या इलाज है? गलती किसकी है? गलती फिर इनकी अपनी है। जानबूझ के ये अल्लाह को छोड़ के और मकसद से हट गए, तो अब ये जहन्नम के मुस्तहिक हैं, जन्नत के हकदार नहीं हैं। हमने कोई बाकी नहीं रखी, हमने इनको रास्ते पे लगाने के लिए खूब कोशिशें की और इनको बता दिया, वाज़ेह कर दिया, खोल दिया कि हमने इस मकसद के लिए तुम्हें पैदा किया है। मेरे बंदो, अगर मेरे मकसद में लग गए, मेरे रास्ते में लग गए, तो दुनिया के अंदर दुनियावी तौर से चंद मुसीबतें आ सकती हैं, लेकिन वो मुसीबतें हमेशा रहने वाली नहीं हैं, दूर हो जाएंगी। बड़ी मुसीबत आखिरत की है, उससे बच जाएंगे। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौहीद के पैगंबर एक बाप के घर में पैदा हुए, दुनियादारी के एतबार से बड़ा बाप है और बड़े दुनिया के काम करने वाला, गुमराहियों के काम करने वाला, लेकिन अल्लाह ने उसी घर में पैदा किया। बाप की तरफ से भी परेशानियां आई, बरादरी की तरफ से भी परेशानियां आई, और इस शैतान की तरफ से ये खड़ा हो गया साथ, कहने लगा इब्राहिम को खूब तकलीफें दिलवाऊंगा, खूब तकलीफें दिलवाऊंगा, आ जाके मुझे कुछ नहीं करना। एक बार इब्राहिम की जुबान से ये कहलवाना है कि अब बस करो, माफ कर दो, अब तुम्हारा ही हूं, तुम्हारा ही साथ हूं, साहब बादशाह सलामत, बस तुम्हारी मानूंगा, अब बस करो, छोड़ दो। और कभी एक बार इब्राहिम कह दे कि भाई तू थोड़ी मदद कर देना मेरी, मुझे इतना कहलवाना है, और रब ने कहा कि तू कहलवा ले, देख ले। तो रब की तरफ से आजमाइशें आई इस बेस के ऊपर कि कितना देखना चाहता है। कुछ नहीं बना आजर से, बरादरी से, मैं आजमाइश डालता हूं, उसमें देख इब्राहिम को। जब आग में डाला और पहुंच गया आग के अंदर, और फिर कहा कि जिब्राइल, जा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहो कि मैं तेरी कुछ मदद करूं, बचा लूं आग से। जिब्राइल ने जब कहा इब्राहिम मैं कुछ मदद करूं तेरी आग से बचाने में, कहा भाई तू भी मदद का मोहताज, मैं भी मोहताज हूं, क्या बचाएगा? तो अल्लाह ने कहा कि शैतान इधर सुनना जरा, ये क्या कह रहा है, अब है तेरे बस में कि तू इसको बहका लेगा। और कहा अभी यहाँ तो नाकाम हो गया, अभी कुछ जगह हैं। और जब बेटे के गले पे छुरी रखने की बारी आई, वहां तक साथ साथ रहा, दौड़ता रहा, सांस चढ़ा रहा, कैमरे लगाता रहा और दिखाता रहा लोगों को, कहता रहा देखना यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाऊंगा। जब आखिरी हाथ के ऊपर पहुंचा, छुरी रख दी, कहा शैतान कुछ बाकी रहा, कहा कमर टूट गई पर चूर हो गई और खोपड़ी भी खराब होने लगी, कोई बस नहीं है इब्राहिम के साथ। और फिर अल्लाह ने कहा इब्राहिम अब आखिरी मौका है, अब बता, तूने तो हद कर दी, उस जालिम की कमर तोड़ दी,
اب میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں، کیا مانگتا ہے مانگ لے۔ اور پھر کہا کہ اللہ یہی مانگتا ہوں کہ آئندہ جو لوگ آنے والے ہیں ان کو بھی اس ظالم سے بچانا اور ان کے لیے ایک ایسا پیغمبر پیدا کرنا، اور جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے درمیان، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روزے کے اوپر کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام نازل فرمائے۔ اور کہا ابراہیم امید یہی تھی کہ تو ایسا ہی مانگے گا، اب میں اپنی طرف سے آپ کو امام بنا دیتا ہوں ساری کائنات کا، چلو ٹھیک ہے۔ اور جب کمر ٹوٹی شیطان کی، کہا اب اس مکہ میں حرم میں پاک میں قیامت کی صبح تک نہیں آؤں گا، یہیں سے ذلیل ہوا میں۔ تو اللہ نے کہا میں بھی مہر لگا دیتا ہوں، اس گھر میں تجھے اب قیامت تک نہیں آنے دوں گا۔ تو پھر وہ دکھی ہوا، وہاں مکہ کا مارا ہوا اور مدینہ کا پھٹکارا ہوا، اب ان پہاڑیوں میں گھومتا ہے اور دنیا کی دوسری جگہوں میں چکر لگاتا ہے، کبھی آنکھ پھوٹ گئی، کبھی کچھ اور ہو گیا، تو اندھا دوڑتا ہے وہ کہ کہاں ملے اور ان کو گمراہ کروں۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ کیسے کرے گا، خواجہ اجمیری پہاڑی میں ہوگا، دل مدینے میں ہوگا، تار یہاں جڑی ہوئی ہوگی، جا کے گمراہ کر کے دکھا لے۔ کشمیر کی پہاڑیوں کے اندر شیخ نور الدین ولی جیسے ہوں گے، گمراہ کر کے دکھا لے، اور ان کے ماننے والے تیرے پنجے میں نہیں آئیں گے، چاہے وہ صدی 15ویں ہو یا 14ویں ہو یا کہیں اس کے بعد کی ہو، اور پھر وہ میرے ایمان والے تیرے چنگل میں آ جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بدلے گی، آسمان زمین بدل سکتا ہے، کائنات بدل سکتی ہے، اس لیے یقین سے مانتے رہنا، چاہے دنیا کے حالات بدل جائیں، قرآن نہیں بدلے گا، یقین سے مانتے رہنا چاہے دنیا کے حالات بدل جائیں۔ ایمان رکھنا کہ جو رب اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا وہی آج موجود، جو رب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا وہی آج موجود، جو حضرت ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ تھا وہی آج موجود۔ آج کے حالات سے بھی ہمیں وہ بچائے گا، ہم بچ کے دیکھ لیں۔ ہم نے تو ان قریب مرنا ہے اور جنت میں جانا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، یہاں کوئی دل لگانا یا یہاں کوئی رہنے کی جگہ ہے، ہم تو جا رہے ہیں، اللہ بس تو ایمان بچا لینا۔ آج بھی ہمت کر لو، حوصلہ کر لو، اور ابو بکر کی طرح صحابی تو نہیں بنیں گے لیکن غلام ابو بکر تو بن جائیں گے، جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ شیطان کی کمر توڑو، اور تمہارے لیے الگ سے ہمارا بھیجا ہوا کوئی دشمن نہیں آئے گا، تمہارا اپنا نفس۔ جب نماز کی باری آئی، اللہ کا حکم ہوگا، قرآن کہے گا نماز پڑھو، کوئی پیغام دینے والا مؤذن اذان دے گا کہ نماز پڑھو، اٹھو، تمہارے اپنے نفس، اپنے اندر کا دشمن، تمہارے گھر کا، جس کو رات بھی کھلاتے ہو پلاتے بھی ہو، جس کے لیے دن رات ایک کرتے ہو دوڑتے ہو، وہی دشمن تمہیں کہہ دے گا ابھی نماز کا وقت ہے، ابھی بیٹھ جاؤ، ابھی بستر گرم ہے، 5 منٹ سو جاؤ۔ بتاؤ دشمن تمہارے گھر کا ہے یا میرے گھر کا ہے؟ یہی دشمن جہنم میں جائے گا، تم بھی جاؤ اس کے ساتھ۔ جب ساتھ دیا، تمہارا نفس کہہ رہا ہے نماز نہ پڑھو، میرا مؤذن کہہ رہا ہے نماز پڑھو، میرا قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھو، میرا نبی کہہ رہا ہے نماز پڑھو، زکات دو، اور تمہارے گھر بیتوں، تمہارے دل کا دشمن وہ کہہ رہا ہے نماز نہ پڑھو۔ تو اس سے بچنا سب سے بڑا بہادر شخص وہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے نفس کو کنٹرول میں لاتا ہے، جو اپنے نفس کے اوپر قابو پاتا ہے۔ نفس کہتا ہے حرام کھا لے، پروردگار نے فرمایا حرام واضح کر دیا، ہم نے حلال واضح کر دیا، الحرام بین والحلال بین، حرام واضح ہے، آنکھیں دے دی اور بتا دیا یہ حرام، سود حرام، فلاں حرام، چوری کا مال حرام، ڈکیتی کا مال حرام، فلانا رشوت کا مال حرام، یہ مال حرام، لوٹ خسوٹ کا مال حرام، بیٹیوں پہ سما لینے والا مال حرام، فلانا حرام، سب بتا دیا ہم نے، واضح ہے۔ شراب حرام، فلانا حرام، قرآن نے واضح بتا دیا، تو اب اس کے قریب نہیں جانا۔ لیکن تمہارا ہی نفس کہے گا، ہمارا کوئی نہیں کہے گا، کہے گا لے لیتے ہیں تھوڑا، استعمال کر لیتے ہیں تھوڑا، چکھ لیتے ہیں تھوڑا، تو یہ جہنمی خود بھی جہنم میں چلا، تمہیں بھی لے کے ڈوب جائے گا، اس سے مقابلہ کرو۔ اور پھر فرمایا پروردگار نے اللہ نے فرمایا ہم نے رشتے بھی واضح کر دیے قرآن میں کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم فلاں فلاں، تمہارے فلانے فلانے رشتے تمہارے اوپر حرام ہیں،
ان کے قریب نہیں جانا، اور ان کے علاوہ سارے رشتے حلال ہیں. اپنی مرضی کا کسی رشتے کا حرام ہونے کا فیصلہ نہیں کرنا، اور اپنی مرضی سے